بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمد بہار کی ہے۔ ہر شخص کے نزدیک بہار کا کیا تصور ہے؟ میں سیاسی افق کو دیکھتا ہوں، دنیا کے سیاسی افق کو، جنگوں کو، نفرتوں کو، اور اس میں سے کھلتے ہوئے ایک نئی دنیا، ایک نئے پھول کو، اور یہ چیز اسے دیکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہو رہا ہے، ایک نئی دنیا، ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں ان ظالموں نے، ان بادشاہتوں نے، جنہوں نے ہم انسانوں کو اپنے قتل و غارت اور خون کے لیے استعمال کیا، انسان اس سے آزاد ہو رہا ہے۔ ٹائپ رائٹر ایجاد ہوا تھا، دنیا میں ایک انقلاب آیا، علم جانا شروع ہوا، اور پرنٹڈ ورڈ اس نے ہلچل مچا دی ساری دنیا میں۔ ٹائپ رائٹر سے پہلے کی دنیا، پرنٹرز اور یہ تمام دور، اس سے پہلے انسان مذہب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے قربانیاں پیش کر رہے ہیں خداؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ تمام چیزیں جو ان بادشاہوں نے گھڑ رکھی تھیں، اس لیے کہ ان بادشاہوں کو معلوم ہے کہ انسانوں میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے، اور بادشاہ مختلف طریقوں سے ان انسانوں کو قابو کرتے ہیں۔ گوگل کا زمانہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس درجہ فاسٹ سپیڈ کے ساتھ انلائٹنمنٹ ہو رہی ہے، انسانیت کے لیے ایک نئی بہار آ رہی ہے۔ یہ ہے آمد بہار، جس کا ذکر آج ہم کریں گے اور بار بار کریں گے۔ یہاں پہ پچھلی بار غالب پہ بات ہوئی تو میں نے کہا کہ اے رواج مسجداں مندراں دا اوتھے ہستیاں تے خود پرستیاں نے۔ یہ غالب کا مصرع ہے جس کا ترجمہ کیا تھا صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے۔ میں خانے وچ مستیاں ہی مستیاں نے، ہوش کر بن کے ہوشیار آ جا۔ ہر آدمی جو اپنے اندر ہوش رکھتا ہے، خرد رکھتا ہے، وہ آئے، بیٹھے، بات کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک مدت سے اس مذہب سے، جس مذہب کے ساتھ میرا تعلق ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کا تعلق ہے، وہ مذہب جسے اسلام کہہ کے پیش کیا جاتا رہا ہے، اس مذہب کے نام لیواؤں نے ہم مسلمانوں کو استعمال کیا اپنی نفرتوں کے لیے، اور بادشاہتوں نے استعمال کیا، اور اس مقصد کے لیے ان بادشاہوں نے ایک اپنا خود ساختہ مذہب گڑا، وہ کہ جس کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ تمام مذاہب، ان کے جو بانی تھے یا جن کے نام کے ساتھ وہ مذہب منسوب ہو گئے، خواہ وہ گوتم بدھ ہوں، رام ہوں، یا وہ کوئی اور، مذہب کے دکانداروں نے ان کے نام استعمال کیے، اور ہم انسانوں کے بیچ میں دیواریں کھڑی کیں۔ ہم انسان ان دیواروں میں سے نکلے ہیں۔ یہ دیواریں جیسے برلن وال ٹوٹی، اب بہت جلد یہ دیواریں ٹوٹیں گی۔ پاکستان میں جہاں یہ اردو بیٹھک کے پروگرام ہزاروں کی تعداد میں دیکھے جاتے ہیں، وہاں کے بچوں کو، ان کے دماغوں میں نفرت ڈالی گئی، امریکہ کے خلاف، ہندو کے خلاف، سکھوں کے خلاف، کرسچنز کے خلاف، اور اس میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ ان بادشاہوں کے کاروبار ایسے ہی چلتے ہیں۔ 1400 سال پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، یہی صورتحال تھی، یہی صورتحال۔ کرسچینٹی استعمال کر رہی تھی
اسی اپنے ممبر و محراب کے ذریعے سے انہی پادریوں کو اور نفرتیں پوجا پاٹ کے نام پہ پھیلائی جا رہی. قرآن آیا اور قرآن نے آ کے ایک نئے باب کا آغاز کیا. قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا المدثر، اے انسانیت پر بہاروں کا پیغام لانے والے. انسانیت پر بہاروں کا پیغام وہ کیا تھا؟ اس لیے کہ اس یتیم بچے نے، جس کے پاس روشنی تھی، علم تھا، اس نے ساری دنیا کے ان خداؤں کو للکارا اور وہ ایک چیلنجر بن کے اٹھا مذہب کے خلاف. مذہب کا سارا کاروبار چلتا ہے اسی نام پہ، اسی طریقے سے کہ ہم غریبوں کو جو محتاج ہیں، کہا گیا کہ یہ طریقے ہیں بھگوانوں کو، خداؤں کو خوش کرنے کے. اور یوں کرسچینٹی اپنے دور میں جب عروج پہ تھی تو للکارا اور کہا کہ تم اگر اتنے ہی ماننے والے ہو خدا کے، تو جیزس تو خدا کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، ایک ایسی حکومت جس میں اتھارٹی خدا کی ہوگی اور سب انسان برابر ہوں گے، رزق کی مساوی تقسیم ہوگی، تو اس سے ساری انسانیت متحد ہو جائے گی. کتنا سمپل سا فارمولا ہے. یہ قیامہ، یہ لفظ کنگڈم آف گاڈ، اور سب سے زیادہ مخالفت اسی مذہب پرست طبقے نے کی. یہ پیغام، حضرت محمد کا پیغام ہم مسلمانوں نے بھلا دیا اور عرب ملوکیت، عرب بادشاہوں کے پیچھے لگ کے وہ ایک نیا محمد جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا اپنی کہانیوں کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے ایک نیا جیزس گھڑا ہوا تھا، ایک نیا محمد گھڑا، وہ جس کے ذریعے سے یہ انسانوں کا استحصال اور جنگیں اور خون ریزیاں 1857 اور آج کا دور بالکل ایسا ہی تھا. اس وقت بھی اسلامک اسٹیٹ کے نام پہ خون کی ہولی کھیلی گئی اور بہت جلد ہندوستان کے مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ اصل میں انہی عرب بادشاہوں کی خون ریزی ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ مار چھین ہے. اور اس کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوا. خواہ انگریز کی غلامی آپ اسے کہو، لیکن ہندوستان کے انسان اکٹھے ہوئے، آرگنائز کیا، علم حاصل کیا، اور ہم نے ایک پاکستان اس خیال سے بنایا ہمارے بزرگوں نے کہ یہاں پہ پھر رزق کی مساوی تقسیم کا وہی محمدی نظام قائم کریں گے اور ہم جان چھڑائیں گے اس مذہب کے درندوں سے جنہوں نے اسلام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. پاکستان کو بنے ہوئے اتنے سال ہوئے، یہ جنگ جاری ہے. بہار جو آئی ہے تو یوں آئی ہے کہ اب وہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. ساری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں جیسے 1857 میں کھلی تھیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تو وہ اسلام نہیں، یہ تو وہ اسلام نہیں. وہ اسلام انسانیت پہ بہاروں کا پیام لانے والا اسلام، وہ تو اتنی سی بات تھی کہ اللہ کی حکومت قائم کرو اگر اللہ کو مانتے ہو، ورنہ وہ لوگ جو محض نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن ان کے لیے مکذبین کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو جھوٹ میں رکھ رہے ہیں، ایک ڈیلوژن میں رکھ رہے ہیں. اگر واقعی اللہ کو مانتے ہو تو آؤ اللہ کی بادشاہی قائم کریں، رزق کی مساوی تقسیم ہو اور سب انسان اللہ کے بندے بن کے جئیں. اسٹیٹ جو اتھارٹی ہے، ہر شہری کو اس میں برابر کا حصے دار ہونا ہے. اتنی سی بات ہے، سب شہری کام کریں اس اسٹیٹ کے لیے اور رزق کی مساوی تقسیم ہو.
اب یہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ حقیقت منتظر ایک بار لباس مجاز میں نظر آ گئی انسانیت کو، وہ سچائی جس کی ہم سب آرزو لیے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں، خواہ وہ امریکہ کا انسان ہے، خواہ وہ اسرائیل کا انسان ہے، خواہ وہ ہندوستان کا انسان ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ سسٹم، یہ نظام حکومت جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم ساری زندگی مارٹگیجز پے کرتے ہیں اور دو نوکریاں کرتے ہیں اور ماؤں کو اتنا وقت بھی میسر نہیں کہ بچوں کو پال سکیں، یہ نظام تو نظام نہیں ہو سکتا۔ دنیا ترس رہی ہے ایک ایسے نظام کے لیے جس نظام میں انسان آزاد ہو۔ یہ ہے وہ آزادی کا خواب جو انبیاء کرام نے دیکھا، مہاتما بدھ نے دیکھا، رام نے دیکھا اور گرو نانک نے دیکھا، حضرت محمد مصطفیٰ کا خواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خواب اور ہم سب انسانوں کا خواب۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی جماعت تو اٹھے، کوئی لوگ تو اٹھیں جو اس بات کو مانتے ہوں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ لفظ اقبال جب استعمال کرتا ہے مسلم، تو ان سب کو جو اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں، اس برابری کو، اس مساوی تقسیم کو، اس قانون کو تسلیم کرنے والے سب مسلم۔ اقبال کی ایک نظم چھوٹی سی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اقبال کی وسعت نگاہ کیا تھی۔ یہ وہ نظم ہے جو آپ کو کوئی نہیں سناتا۔ نظم کا عنوان ہے رام۔ لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطہ مغرب کے رام ہند۔ رام ہند کے معنی ہے کہ ساری دنیا کے فلسفی جو ہیں ہندوستان کے سامنے رام ہوئے ہیں، سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ ہندوستان نے سب کے سر جھکا دیے ہیں۔ ہندوستان کے پاس علم کا اتنا بڑا منبع ہے، علم کا اتنا بڑا گڑھ ہے۔ لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطہ مغرب کے رام ہند۔ یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے اثر، رفت میں آسمان سے بھی اونچا ہے نام ہند۔ اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، ہزاروں فرشتہ سیرت انسان یہاں پیدا ہوئے ہیں، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز۔ اقبال، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن طرز سحر سے زمانے میں شام ہند، تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا۔ یہ رام اقبال ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور یہاں پہ میرے بہت سے پنجابی بھائی جو آئے ہیں، اقبال نے حضرت گرو نانک کے بارے میں جو بات کہی کہ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یکدانہ کی، آہ بد قسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر، اپنے پھل کی مٹھاس سے غافل ہو گیا درخت۔ شمع حق سے جو منور تھی یہ وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی لیکن زمین قابل نہ تھی، آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے، بت کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا۔ یہ حضرت بابا گرو نانک کے لیے پھر نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ ہے مقام حضرت بابا گرو نانک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو یہ ان سب بزرگوں کے جو پیغامات تھے، اصل میں توحید، وحدت،
یہ پیغام کہ ساری انسانیت ایک وحدت ہے. قرآن کریم نے یہ الفاظ 1400 سال پہلے کہے. کان الناس امتً واحدۃ، سب انسانیت ایک ماں کی اولاد ہے، امت ہے سب انسان. اور تعریف کے لائق ہے وہ نظام حکومت جو سب کو مساوات دے، سب کو مساوات دے. الحمدللہ رب العالمین کے یہی معنی ہیں کہ سب تعریفیں اس نظام حکومت کے لیے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے ربوبیت کا ذریعہ بن جائے. یہ دور، آنے والا دور ضرور آئے گا. جیسے برلن وال گری تھی، سب دیواریں گریں گی اور ایک نیا انسان پیدا ہوگا. اور ہو رہا ہے اس لیے کہ فیس بک کے ذریعے سے وہ بچہ جسے برین واش کیا گیا تھا پاکستان میں امریکہ کے خلاف، وہ امریکن لڑکی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ دوستیاں کر رہا. اور اس تیزی کے ساتھ انسانیت پہ بہار آ رہی ہے. وہ دن دور نہیں، قرآن کریم کے الفاظ میں، جب یہ زمین رب کا نظام قائم کرے گی اور یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو تیری